نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 17۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے۔ قیامت کا ذکر۔ حساب کا وقت بہت قریب ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ غافل ہے۔ آثار قیامت بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، مگر غفلت ختم نہیں ہو رہی۔ اپنے کاموں میں مصروف اور مگن ہے، غافل ہے اور اسی غفلت کی وجہ سے نافرمان ہے۔ ہر شخص جو نئی صبح کرتا ہے وہ اپنی موت کے قریب تر ہوتا ہے، اور موت کے آتے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے آتے ہی قبر میں ایک نئے سفر کا آغاز منکر نکیر کے سوالات کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ یوم الحساب میں تو بڑا حساب ہوگا۔ ہر لمحہ ماضی سے دور اور مستقبل کے قریب ہو رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ غافل ہے، وہ جاگتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت کو مچھر کے پر کے برابر سے بھی کم تر کہا، لیکن انسان جب نصیحت آتی ہے تو توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل دوسری ہی فکروں میں مگن ہے۔ اس کی اور فکریں ہی اس کو اپنی آخرت کی تیاری کی طرف توجہ نہیں دینے دیتی، جبکہ اللہ تو السمیع العلیم ہے۔ اللہ کا علم وسیع کرسی السماوات، زمین آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے، ماضی، حال، مستقبل، سب کو بہترین جاننے والا ہے۔ ایک بہترین اصول ہمیں دیا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں قیاسرائی کی بجائے اہل علم سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ اگر علم نہیں تو علم حاصل کریں، بحث میں اور اپنی ذاتی رائے میں دین کی شکل مت بگاڑیں، دین میں اندازے نہ لگائیں، جبکہ کیا کریں، اہل علم سے پوچھ لیا جائے۔ اس علم میں، اس ذکر میں قرآن پاک یعنی اس میں کسی اور کا نہیں، تمہارا ہی ذکر ہے۔ فیہ ذکرکم، تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کتاب میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے فائدے کی بات ہے، تمہارا نفع اور نقصان بتاتی ہے، تو پھر اس سے اجنبیت کیوں؟ اپنا ذکر، اپنی بات تو انسان کو اچھی لگتی ہے، لیکن انسان اس سے غفلت برتتا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے کھیل کے طور پہ نہیں بلکہ بامقصد کام کے لیے کی ہے۔ جیسے اللہ کا کلام انسان کے فائدے کے لیے آیا، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدے حاصل کر سکتا ہے، اور انسانوں کی کتاب کو دنیا میں پڑھ کر امتحان دے کر پاس ہو کر آگے بڑھ سکتا ہے، تو مالک کائنات کی کتاب، رب العالمین کی کتاب پڑھ کر کیا دنیا اور آخرت کا نفع نہیں کما سکتا؟ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ دنیا کے امتحان پڑھے بغیر پاس نہیں کر سکتے، تو آخرت اور زندگی کا امتحان پڑھے بغیر کیسے پاس کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اس زندگی کو اللہ نے بامقصد بنایا، اس کی ہر تخلیق، زمین، آسمان، ہر تخلیق بامقصد ہے، اور اللہ کی مخلوق ان گنت ہے جو اس کی تسبیح اور عبادت میں لگی ہے، اور فرشتے مستقل بغیر سستی کے اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ہر آن تسبیح میں لگے ہیں، تھکتے نہیں، نہ ہی ان کا جی کتراتا ہے اور نہ وہ کسی بڑائی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام وحی کے ذریعے آیا، اور وحی کی بنیاد لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے
وہ بیٹے اور بیٹیاں نہیں، یعنی وہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ کی اولاد نہیں، فرشتے اللہ کی اولاد نہیں، بلکہ معزز بندے ہیں جن کو عزت دی گئی ہے، مخلوق ہے، بل عباد مکرمون، ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اہل کفر اسلام آسمان اور زمین کے ملنے اور الگ ہونے پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور پھر ان کو الگ کر دیا۔ سائنس نے یہ نظریہ اب ڈسکور کیا کہ بگ بینگ ہوا اور دونوں الگ ہو گئے، اور ایک انرجی بال تھی، پھٹ کر الگ ہوئی، آسمان بلند ہو گیا اور زمین تیرنے لگی۔ لیکن غیر سائنسی دور میں یہ انکشافات کس نے کیے؟ نیز بتایا کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، تو انسان جو نہیں مانتا وہ غور و فکر کر کے ایمان کیوں نہیں لاتا؟ سائنس نے تو اب بتایا، جبکہ غیر سائنسی دور میں وحی الہی کے ذریعے حقیقت کو بتا دیا، اور اٹل حقیقت، سب سے بڑی سچائی کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں۔ موت کو یاد کرو اور اس کی تیاری کرو، واپسی ہر حال میں ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اس کی تیاری کریں یا نہ کریں، لیکن واپس بلایا جائے گا۔ نیز جلد بازی سے روکا، شیطان کی طرف سے ہے یہ جلد بازی، اور وہ کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ تحمل مزاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ تحمل سے کام کرنا نبوت کا 24واں حصہ ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے کاموں کو کرنا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور جلد بازی میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ نامہ اعمال، سب اعمال حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ، اور اعمال نامے تولے جائیں گے انصاف کے ساتھ۔ لہٰذا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کر کے مطمئن نہ ہوں کہ یہ چھوٹا ہے، کیونکہ اس کا بھی وزن ہوگا۔ بعض چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آواز کا بھی وزن ہے، نقطے کا بھی وزن ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ تول دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا اور قوم کے پوچھنے پر کہا کہ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، یعنی ایک بڑا بت رہنے دیا، مگر وہ دلیل کے باوجود ایمان نہ لائے۔ قوم ایمان نہ لائی، دلیل سامنے آئی کہ اس سے پوچھ لو اگر یہ جواب دیتا ہے، تو قوم نے کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، تو فرمایا جو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو تمہاری دعائیں قبول کیسے کر سکتا ہے؟ دل مانے مگر اقرار نہ کیا، ایمان نہ لائے، زبان پر اس کا اظہار نہ کر سکے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تو ان کا یہ کلمہ اس وقت تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ نے بھی پھر ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والی بنا دیا۔ یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ ہر پیغمبر کو علم و حکمت سے نوازا گیا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ پیغمبروں کی دعائیں اپنے رب سے ہمیشہ رب سے تھیں، رب کو ہی پکارا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا کہ فیصلے کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام باپ اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے۔ درست فیصلہ بیٹے نے کیا، عمر میں چھوٹے لیکن علم میں اگر برابر آ جائیں تو درست اور حق بات کو عمر میں جو چھوٹا ہو اس کی بھی لی جا سکتی ہے۔ بکریوں کے معاملے میں سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی اور ان کے فیصلے کو پسند کیا۔ داؤد علیہ السلام، ان کے لیے اللہ نے لوہا مسخر کیا، آئرن ایج، لوہے کا لباس، زریں بنانا، اور نیز ان کے لیے بڑے بڑے پہاڑ مسخر تھے، اور پرندے وہ بھی مسخر تھے۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اور سلیمان علیہ السلام، ان کی سلطنت اور بادشاہت کا کیا کہنا کہ ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر تھیں، جنات بھی ان کے لیے مسخر تھے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر، دربار، تخت سمیت ہوا میں سوار ہوتے، 1 ماہ کی مسافت کا سفر، صبح کر کے شام کو واپس بھی آ جاتے۔ کوئی ٹیکنالوجی
اور ہوا کنٹرول کرنے والا سسٹم نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے سب کچھ ایسا ہی کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، شدید تکلیف ہوئی، بیمار ہوئے، لیکن اس بیماری میں اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری میں پڑے جانے والی دعا، اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کا انداز، مانگا نہیں بلکہ اظہار کیا۔ ان کی بیماری کی وجہ سے سب کچھ چھٹ گیا، لیکن عبادت میں کمی نہ آئی۔ اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے دعا قبول کی تو سب کچھ واپس مل گیا، بیماری شفا میں بدل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمہ بھی اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والا ہے، جس میں انسان اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی پاکی اور وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے وارث عطا کرنا، اولاد عطا کرنا، دعا قبول ہو گئی۔ پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا، اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنا غم اللہ کے آگے پیش کیا تو اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا۔ ہمیں بھی اللہ کو پکارنا ہوگا، اپنے غم تکلیفیں اس کے آگے رکھنی ہوں گی۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، ان کی خوبی، شرم و حیا کا ذکر، اللہ نے اس کو پسند کیا۔ تو جو اپنی عزت کی حفاظت کرے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 3 اہم صفات کا ذکر پیغمبروں کی کہ نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنے والے تھے، امید اور خوف سے اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یہ انبیاء کا شیوا رہا، اور اللہ کو عاجزی کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، جب کھول دیے جائیں گے تو ہر طرف سے امڑ آئیں گے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اس کے بعد، ان کے آنے کے بعد اور نشانیوں کا ظہور ہوگا اور پھر قیامت آئے گی۔ ان کی تعداد کثرت اتنی کہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے، کسی قوم میں ان سے جنگ کرنے کی، ہلاک کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ قوم ہلاک ہوگی۔ سورۃ الحج مدنی صورت ہے، حج کے احکامات کو تفصیلاً بیان کیا، مناسک حج کا ذکر ہوا۔ آغاز قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو سے غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی اپنی اولاد سے، کیونکہ وہ دن بڑی مصیبت کا ہوگا۔ تخلیق کے مراحل کا ذکر تفصیلاً ہوا۔ غیر سائنسی دور میں 3 پرتوں کے اندر جو کاریگری اللہ کرتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ اور طفل بنا کر نکالنا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف لوٹا دیتا ہے، اللہ کی قدرت تخلیق کا مظہر ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم کے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، لادین افراد، وہ جو دین پر اعتراضات کرتے ہیں، دین پر حجت بازی کرتے ہیں، یہ حکم کیوں ہے، حجاب پر اعتراض، صدقات پر اعتراض، اسلام کی سزاؤں پر اعتراض، نماز کے بغیر دین ہوتا تو آسان تھا، مطلب طرح طرح کی نفس کی باتیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، حجت بازی اور اعتراض کرنے والوں کے لیے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جلنے کا عذاب ہوگا۔ بہت سخت بات ہے، ایسے لوگ دنیا آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ اور وہ شخص جو کنارے پر رہ کر عبادت کرتا ہے، دور دور رہ کر صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے، لیکن اس کو اپنی آخرت کا خسارے کا کوئی نقصان نہیں۔ کنارے دور رہ کر عبادت کرنے والے کی نشانی یہ کہ وہ منافق ہوتا ہے، دین کے اندر آنے سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا انسانیت کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، ایک گروہ اہل کفر جنہوں نے نہیں مانا، اعتراض کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان کا انجام جہنم ہوگا، آگ ہے جس میں ان کے لیے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ایسا پانی جو کھال اور پیٹ کے اندر سب کچھ جلا دے گا، اور اس پر اور سزا، لوہے کے گرز ہوں گے،
اور سزا کہ وہ کم نہ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ نہ ماننے والوں کا انجام، اور جنہوں نے مان لیا، عمل صالح کیا، اپنے رب کے آگے جھک کے اپنے نفس کو کچل ڈالا، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے، سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے ان کی سجاوٹ کی جائے گی۔ ان کے لیے اعلیٰ شان، اعلیٰ مقام ہوگا۔ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے مان لیا، جھک کے اللہم اجعلنا منہم۔ مسجد الحرام میں، مسجد میں جو الحاد کرتا ہے، شرک اور بدعت کرتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حج کا اعلان ہو گیا، پیدل اور سوار ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلو، بتوں کی گندگی سے بچو، شرک کو ختم کر دیا، اللہ کے گھر کو پاک کر دیا، جھوٹی بات سے بچنا، اللہ کے شعائر کا احترام کرنا، مناسک حج ادا کرنا، طواف، سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ، منا، قربانی، جمرات کو کنکریاں مارنا، زمزم، یہ ساری مناسک بھی اور شعائر اللہ بھی ہیں۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کو اس کے گھر سے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا مناسک حج کرنا، اشعار اللہ کا احترام کرنا، تقوی کے حصول کے لیے قربانی کرنا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تکبیرات، اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا۔ غور سے ایک بات سننے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ایک مثال ہے اللہ پیش کرتا ہے، اس کو غور سے سنو۔ غور طلب مثال، یعنی معاملہ اہم ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی کو چھین کر لے جائے تو واپس بھی نہیں لا سکتے، تو تمہاری حاجات کیسی پوری کریں گے؟ تو سنو، ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور اور جس نے مانگا وہ بھی کمزور، شرک کر کے اللہ کی ناقدری نہ کرو، ما قدر اللہ حق قدری ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ شرک کرنا ناقدری ہے، وہ قوت والا اور عزت والا ہے۔ تو آئیے اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کریں، اللہ پر توکل اور ایمان کو مضبوط کریں، موت اور قیامت کو یاد کر کے اللہ کے حضور پیشی کا ڈر رکھتے ہوئے اپنے اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔